حمید برہان رشید میں سور پھونکنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدنا جبریل امین اور سیدنا میکائیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ آج جو سور کا ہم ذکر کریں گے اس کا تعلق چونکہ حضرت سیدنا اسرافیل کی ذات بابرکات سے ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کون ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے حکم کے مطابق سور کیسے پھونکیں گے۔ اس سے پہلے میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسرافیل میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک میں بتایا تھا، لفظ جبر، لفظ میک، لفظ اسف اور لفظ عزر، یہ 4 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اسرافیل جو ہے یہ اسراف سے ہے، اور اسراف کا معنی بنتا ہے زیادتی۔ جب کسی چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہے، آپ کہتے ہو یہ چیز تو بہت زیادہ ہے، یہ تو اسراف ہے۔ اسرافیل کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی نوری فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں میں سے سب سے زیادہ نوری پر اللہ نے اسرافیل کو عطا فرمایا۔ ان پروں میں سے صرف میں 4 پروں کا ذکر کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسرافیل کا ایک پر آسمان پہ ہے اور دوسرا پر زمین کے نیچے ہے۔ ایک پر آپ کا مشرق میں ہے، دوسرا پر آپ کا مغرب میں ہے، اور ایک ایسا پر ہے جس کے ساتھ آپ اپنی ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کی ساری کائنات کو، خدا کی خدائی کو نظر رحمت سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام زین العابدین 4 جو اللہ کے نوری تھے، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسم جبریل فی السماء عبداللہ، جبریل امین کا اصلی نام عبداللہ ہے، واسم میکائیل فی السماء عبید اللہ، میکائیل کا اصلی نام آسمانوں پہ عبید اللہ ہے، واسم اسرافیل فی السماء عبد الرحمن، اور اسرافیل کا اصلی نام آسمانوں پہ عبد الرحمن ہے، واسم ملک الموت فی السماء عبد الجبار، اور ملک الموت کا آسمانوں پہ اصلی نام عبد الجبار ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی سوال اپنے صحابہ سے پوچھا۔ آج آپ کے اور میرے بچوں کو ہندوؤں کے نام یاد ہیں، ہمیں پاکستانی اداکاروں کے نام یاد ہیں۔ آپ کسی بھی بچے سے یہ سوال کریں کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا نام کیا تھا، بچوں کو معلوم نہیں۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، اسلام کے بارے میں پوچھیں، اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھیں، انہیں علم نہیں۔ آپ ان سے نوری فرشتوں کے نام پوچھ لیں، انہیں ناموں کا علم نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت میرا دین یتیم ہو جائے گا، میرے دین کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے دین کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا تم لوگوں کے سامنے دین کی بات کرو گے، انہیں ایسا لگے گا کہ آگ کا جلتا ہوا انگارہ ہماری ہتھیلی میں کسی نے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدری اسماء اربعہ من الملائکہ، تم جانتے ہو کہ نوری فرشتوں کے نام کیا ہے؟ اصحاب رسول نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسم جبریل و عبداللہ و اسم میکائیل و عبید اللہ،
واسم اسرافیل عبد الرحمن واسم اسرائیل عبد الجبار۔ آپ نے فرمایا جبریل کا اصلی نام عبداللہ ہے، میکائیل کا اصلی نام عبید اللہ ہے، اسرافیل کا اصلی نام عبد الرحمن ہے، تے ملک الموت کا اصلی نام عبد الجبار ہے۔ یہ کوئی بات عام نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو دجال کے ساتھ لڑے گا، وہ حق پہ ہوگا۔ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے دادا کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں، ان کے نسب کو بھی جانتا ہوں، ان کی رنگ و صورت کو بھی جانتا ہوں۔ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو میں کیوں نہ کہوں جس نبی پاک کی نگاہ نبوت سے دجال سے لڑنے والے امتی نہیں چھپ سکتے، جس نبی پاک کی نگاہ نبوت سے آسمانی فرشتوں کے نام نہیں چھپ سکتے، اس نبی پاک کی نگاہ نبوت سے درود و سلام پڑھنے والے امتی بھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن میں سورہ فیل آپ اٹھا کر دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابرا بادشاہ نے جب اللہ کے گھر بیت اللہ پہ حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور ابابیل پرندوں کا آپ اگر سائز دیکھیں یہ چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پرواز میں تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جب ان پرندوں کی مخلوق کو بھیجا، ایک پرندہ اپنے چونچ میں کنکر لیتا اور وہ کنکر اٹھاتا جس پہ جس کافر کا نام لکھا ہوتا، اور پھر اسی کافر کو جا کے لگتا اور وہ کافر واصل جہنم ہو جاتا۔ مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، میں آپ کے نام سے نہیں واقف کہ فلاں بن فلاں کا کیا نام ہے، فلاں بن فلاں کا کیا نام ہے۔ اللہ نے جب اس مخلوق کو بھیجا، پہلے وہ پرندہ کنکر کو دیکھتا، پھر کنکر پہ نام کو دیکھتا، پھر اس کنکر کو اٹھا کے اسی کافر کے سر پہ مارتا۔ جس خدا نے پرندوں کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اس خدا نے پرندوں کے نبی میرے اور تیرے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا بچوں کا نام اچھا رکھا کرو، اپنے علماء سے پوچھا کرو، اپنے بڑوں سے پوچھا کرو، اسلامی نام رکھا کرو، قیامت کے دن نام لے کر پکارا جائے گا۔ جب حکم ہوگا جبریل یہ جہنمی گروہ ہے انہیں جہنم میں لے جاؤ، یہ جنتی گروہ ہے تو انہیں جنت میں لے جاؤ، اچانک حکم ہو جائے گا جبریل امین یہ جو جہنمی گروہ ہے اسے روک لو۔ اے اللہ ان سے کیا سوال کرنا ہے؟ فرمایا ان سے سوال کرو کوئی بچہ ایسا ہے جس کا نام محمد ہو، کوئی بچہ ایسا ہے جس کا نام احمد ہو، تو فرشتوں کی جب جماعت ان جماعت کے پاس جائے گی، کثیر تعداد میں حضور کے امتی ہاتھ کھڑے کریں گے۔ ایک کہے گا میرا نام محمد ہے، دوسرا کہے گا میرا نام احمد ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ان سے پوچھو یہ نام کس نے رکھا؟ کوئی کہے گا دادا نے رکھا، کوئی کہے گا باپ نے رکھا، کوئی کہے گا خطیب نے رکھا، کوئی کہے گا پیر نے رکھا، کوئی کہے گا استاد نے رکھا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نام کی برکت سے خود بھی جنت میں جا، جنہوں نے نام رکھا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جا۔ اس لیے فرمایا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھا کرو، قیامت کے دن نام لے کر جو ہے وہ پکارا جائے گا۔ پوری کائنات کو چلانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کو پالنے والا، پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے والا، رزق پہنچانے والا، پانی پلانے والا، زندگی موت دینے والا، ہر چیز کا خالق اور مالک وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن خدا ہمیں ڈائریکٹ رزق نہیں دیتا۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بچوں سے مانگتے ہو یا خود بھر کے پی لیتے ہو؟
آپ کو اناج کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں خود چلانے پڑتے ہیں، اللہ ہمیں خود نہیں دیتا، کیوں؟ فرمایا خدا نے کائنات میں چند فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ بلا تمثیل ایک پاکستان کا بادشاہ ہے، کبھی ہمارے بادشاہ نے بارڈر نہیں دیکھا، بارڈر کیسا ہوتا ہے، بارڈر پہ لڑا کیسے جاتا ہے، شہید کیسے ہوتے ہیں، خون کی ندیاں کیسے بہتی ہیں، کیسے اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی جو ٹیم ہے، اس کی جو فوج ہے، جب وہ بارڈر پہ جا کے لڑتی ہے یا ملک کا دفاع کرتی ہے، نام اس ٹیم کا نہیں ہوتا، نام ملک کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ باپ صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے، خون پسینے کے قطرے بہا کے روزی روٹی لے کر آتا ہے، ماں پکا کے کھلاتی ہے، باپ کا نام نہیں ہوتا بلکہ نام جو ہے وہ ماں کا چلتا ہے۔ اسی طرح کائنات کو جو کنٹرول کرنے والی ذات ہے، حقیقی طور پہ وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں لگا کے رکھی ہیں۔ اب آپ نے وہ ڈیوٹیاں سمجھنی ہے، پھر آپ کو میرا موضوع سمجھ آئے گا۔ آپ نے فرمایا یدبرو امردا اربا دنیا، فرمایا پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے وہ چار بڑے فرشتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو پچھلے جمعے بھی بتا چکا ہوں، فرشتوں کی تعداد اربوں کروڑوں سینکڑوں خربوں ہے۔ آپ اور میں گننا چاہیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ اور میں فرشتوں کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والے چلانے والے چار فرشتے ہیں، پھر ان کے آگے ہزاروں اربوں فرشتے ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر پنجاب ہے، وزیر سندھ ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اس کائنات کو چلانے کے لیے چار فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ سب سے پہلا فرشتہ اما جبریل وکیل الریاح والجنون، فرمایا جبریل امین کی ڈیوٹی ہے، آپ نے لشکر تیار کرنے ہیں تے ہوائیں چلانی تے ہواؤں کو روکنا۔ آج اسلام آباد میں ٹھنڈی ہوا چلی ہے، آج پنجاب میں گرم ہوا چلی ہے، آج آندھی آئے گی، آج طوفان آئے گا، آج طوفان میں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، آج کی ہوا اپنے ساتھ سبزہ لائے گی، آج کی ہوا خیر لائے گی، اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا ریح، اور میرے غلاموں ہوا کو گالی مت دیا کرو، ہوائیں چلانے والا ہوائیں بھیجنے والا جبریل امین ہے، آگے لشکر بھیجنے والا وہ جبریل امین ہے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی جبریل امین اپنا لشکر لے کر آئے ہیں، میرے نبی معراج پہ گئے، جبریل امین اپنا ساتھ لشکر لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کائنات میں جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ بھی جبریل چلانے والا ہے، جہاں گرم ہوائیں چلتی ہیں وہ چلانے والا جبریل ہے۔ اللہ پاک نے جبریل کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوسرا فرشتہ وَأَمَّا مِيكَائِيلُ، آپ نے فرمایا بِالْمَطْرِ وَالنَّبَاتِ، زمین پہ جتنا اناج اگتا ہے، جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں، کس سے گندم نکلے گی، کتنی نکلے گی، انسان کھائیں گے، جانور کھائیں گے، پرندے کھائیں گے، درندے کھائیں گے، فنا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، صدقہ نکلے گا، خیرات نکلے گی، اس ایک دانے سے 10 دانے نکلیں گے، ہر ایک قطرے کو زمین پر بھیجنے والا وہ میکائیل علیہ السلام۔ تو جتنے ہاتھ پاؤں ہلا لے، میں سعودیہ چلا جاؤں گا، میں امریکہ چلا جاؤں گا، روزی روٹی بڑھ جائے گی، نہیں، یہ اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی حضرت میکائیل کی لگائی ہوئی ہے۔ تیسرا فرشتہ ویسے چوتھے نمبر پہ ہے، لیکن میرا موضوع اس طرح کا ہے میں اس کو چوتھے نمبر پہ لے کے آؤں گا۔ وَأَمَّا مَالِكُ الْمَوْتِ بِالْعَبْدِ قَبْضِ الْأَرْوَاحِ، کس نے کب مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کس کو کس وقت میں کس جگہ پہ کیسی موت آئے گی، شہادت کی آئے گی، ایمان کی آئے گی، عزت کی آئے گی،
اسلام پہ موت آئے گی، روڈ پہ مرے گا، زنا کرتے ہوئے مرے گا، شراب پیتا ہوا مرے گا، یا نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے مرے گا، ان ساری چیزوں کا اختیار اللہ پاک نے اسرائیل کو عطا فرمایا۔ چوتھا فرشتہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ، بڑی توجہ والی بات ہے، وَأَمَّا إِسْرَافِيلُ وَهُوَ يَنزِلُ بِالْأَمْرِ، فرمایا اسرافیل کی ڈیوٹی ہے آپ نے فرشتوں کو آرڈر دینا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا فرشتہ ہے، کوئی معمولی سا ہے، جبریل مسجدوں میں ہوتی ہے، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ آپ یوں سمجھے جیسے ہمارے اسکولوں میں ایک مونیٹر ہوتا ہے، پوری کلاس کو مونیٹ کرتا ہے، ڈیوٹیاں لگاتا ہے، آپ نے انک بورڈ صاف کرنا ہے، آپ نے ڈسٹر لے کر آنا ہے، آپ نے چاک لے کر آنا ہے، آپ نے جھاڑو دینا ہے، آپ نے اسکول کی صفائی کرنی ہے، آپ نے ٹیچر کو پانی پلانا ہے۔ فرمایا پوری کائنات میں چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، ان تمام فرشتوں کو کنٹرول کرنے والا حضرت اسرافیل ہے۔ جب تک یہ آرڈر نہ کرے، جب تک یہ حکم جاری نہ کرے، جبریل اپنا ایک پر نہیں مار سکتا، اسرافیل اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا، سارے فرشتوں کو چلانے والا۔ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، آپ نے سمجھیے گا، کتنی ہوا چلے گی، تیز چلے گی، آہستہ چلے گی، ٹھنڈی ہوگی، گرم ہوگی، ان سب کا علم جبریل کے پاس ہے۔ آسمان سے کتنے قطرے گریں گے، کتنا اناج نکلے گا، ان سب کا علم میکائیل کے پاس ہے۔ کس کی روح کب نکلے گی، ایمان کی موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، علم اسرائیل کے پاس ہے۔ فرمایا کس کو کیا حکم دینا ہے، کیا ڈیوٹی لگانی ہے، اس کا علم اسرافیل کے پاس ہے۔ جس خدا نے 4 فرشتوں کا اتنا علم عطا فرمایا ہے، اس خدا نے تیرے تے میرے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ ماننے پہ آئے تو فرشتوں کا علم مان لیتا ہے، نہ ماننے پر آئے تو کہتا ہے مستری نے دیوار بنائی ہے تو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کو فلاں علم نہیں ہے، نبی کو فلاں علم نہیں ہے۔ اب میں اسرافیل کی آپ کے سامنے 7 ڈیوٹیاں پیش کروں گا جو بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلے ڈیوٹی، اللہ پاک نے جب اسرافیل کی تخلیق فرمائی، اسرافیل کی پیشانی پہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کو تحریر فرما دیا۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اللہ پاک نے سب سے پہلے 4 چیزوں کو تخلیق فرمایا، اللوح، الکرسی، العرش، القلم۔ ان 4 چیزوں کو خدا نے سب سے پہلے تحریر فرمایا، اور ان میں سے ایک لوح ہے۔ فرمایا لوح محفوظ کو اللہ پاک نے اسرافیل کی پیشانی پہ تحریر فرمایا۔ اور جب جبریل تے میکائیل کو کوئی آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے، اسرافیل کی پیشانی پہ تحریر ہوتا ہے، جبریل دیکھتا ہے، میکائیل دیکھتا ہے، اسرائیل دیکھتا ہے، پھر وہ حکم لے کے فرشتوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بڑے جتنے دفتر ہیں انہوں نے باقاعدہ سکرین لگائی ہوئی ہے، جو اوپر ان کا بیٹھا ہوا باس ہوتا ہے وہ ایک آرڈر جاری کرتا ہے، اپنے کمپیوٹر میں انٹر کرتا ہے، اس کی انٹری تمام کمپیوٹروں میں جاتی ہے، سارے آفیسر اس کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ آفس کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے لوح محفوظ کو حضرت اسرافیل کی پیشانی پہ تحریر کیا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا میں تحقیق یہ کرتا رہا، لوح محفوظ کو چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی قاعدہ ہے یا کوئی چھوٹی سی تختی ہے یا کوئی اردو کی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے پیشانی میں لکھ دیا؟ تیری میری پیشانی پر ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پوری آئے گی، تو اسرافیل کی پیشانی پہ پوری لوح محفوظ تحریری ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا پہلے جبریل اسرافیل کا قد تو دیکھ لو، قد کتنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسرافیل کی تخلیق فرمائی، اسرافیل دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو نے مجھے طاقتور فرشتہ بنایا ہے، 7 آسمانوں کا زور عطا فرما، 7 زمینوں کا زور عطا فرما، تیری مخلوق میں جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے پرندے ہیں، ان سب کی طاقت عطا فرما۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائے۔ پھر بال کتنے ہیں؟ فرمایا اسرافیل کے اتنے بال ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں، ہر بال میں ہزاروں چہرے ہیں، ہر چہرے میں ہزاروں زبانیں ہیں، ہر زبان کہتی ہے سبوح قدوس، رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا بال کوئی عام نہیں ہے، زعفران کے بال ہیں، نہ گلتے ہیں نہ سڑتے ہیں نہ کبھی خراب ہوتے ہیں۔ ایک ایک بال میں جس کے ہزاروں سر ہوں، تے ہر زبان کے اندر اللہ کی تسبیح ہو۔ آگے میں چلتا ہوں، فرمایا جبریل اسرافیل کی قد و قامت کتنی ہے؟ فرمایا اپنا ایک پر کھولے تے 7 زمینوں کے اندر جاتا ہے، رہتا آسمانوں پہ ہے لیکن ایک پر کھول دے، خدا کی مخلوق فرمایا اس کے نیچے آرام سے جمع ہو سکتی ہے۔ اگر دوسرا پر کھولے مشرق کو ڈھانپ لیتا ہے، اگر تیسرا پر کھولے مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ فرمایا کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں اسرافیل جس کی ٹیک لگائے۔ اللہ نے اسرافیل کا چوتھا پر بنایا جس پر کے صدقے وہ ٹیک لگا کے عرش پہ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو آنسو کا ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا قد و قامت کتنا۔ میں اندازہ بتا رہا ہوں، ہم نہیں ماپ سکتے، ہماری آنکھ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا، او دیکھو جی اسرائیل آ گیا، تو فرشتہ ہے، تم تو گناہ نہیں کرتے، تم نے تو فرشتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، مذاق سمجھ لیا ہم نے فرشتوں کو۔ فرمایا جب اللہ پاک نے جہنم کو تخلیق کیا، حضرت اسرافیل روئے۔ فرمایا اگر ایک آنسو اسرافیل کا زمین پہ گر جاتا، پوری کائنات پہ طوفان آ جاتا، کوئی زندہ نہ رہتا، کوئی جانور کوئی انسان زندہ نہ رہتا۔ دوسرا آپ کو اندازہ بتا دو، فرمایا 7 سمندروں کا پانی لے لے، 7 نہروں کا پانی لے لے، یا خدا کی ساری کائنات کا پانی اٹھا لے اور اسرافیل اپنے سر پہ ڈالے، ایک قطرہ بھی منہ تک نہیں پہنچے گا۔ جب اتنا قد و قامت ہے تو اللہ نے لوح محفوظ کو بھی پیشانی پہ لکھ دیا۔ پھر فرمایا اگلی ڈیوٹی جو قابل غور ہے، یہ جوانوں کے لیے سبق ہے۔ فرمایا آسمانوں پر ایک اور کعبہ ہے، اسی کعبے کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، یہ جو کعبہ ہے اسے کہتے بیت اللہ، یہ تیرا تے میرا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جسے کہتے بیت المعمور، 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، باقاعدہ 5 ٹائم کی امامت ہوتی ہے۔ فرمایا آذان دینے والے میکائیل ہیں اور نماز پڑھانے والے جبریل ہیں۔ دنیا کو میرے نبی نے بتا دیا، اوے جوانوں آذانیں دیا کرو، فخر کیا کرو، آذان دینا یہ میکائیل کی سنت ہے، نماز پڑھانا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ لیکن 24 گھنٹے آذان کی آواز آتی ہے آسمانوں پہ، زمین والے بھی سنتے ہیں، الا الانسان والجن، سوائے انسان اور جن کے۔ پوچھا وہ کون دیتا ہے؟ فرمایا وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ ان کی تیسری ڈیوٹی یہ ہے، آپ نے 24 گھنٹے لگاتار اللہ اور اس کے رسول کے لیے آذان دینی ہے۔ کہ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے، ہاں بھی آذان دینی ہے، باپ کو آذان نہیں آتی، باپ بن گیا، بچے کا باپ بن گیا ہے، اس کو آذان کا طریقہ نہیں آتا۔ کہ ہم اگر پوچھ لیں بھی آذان دی تھی؟ جی دادا نے دی تھی۔ کب دی تھی؟ ایک دفعہ سیدھے کان میں اذان دی تھی تے الٹے کان میں تکبیر پڑی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے 4 مرتبہ سیدھے کان میں اذان دو، 4 مرتبہ،
الٹے کان میں 3 دفعہ تکبیر پڑھو اور 7 کا عدد پورا کرو. ایک بار کا تصور ہی نہیں, ایک بار اذان دے دی, ایک بار تکبیر پڑھ دی, احسان چڑھا دیا بچے کے اوپر. فرمایا آسمانوں پر آذان دینے والا وہ اسرافیل ہے. اسرافیل کی جو چوتھی ڈیوٹی ہے اس کو سمجھیے گا. فرمایا قیامت کے دن اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے, سور. اب آپ کو سور سمجھ آئے گا, پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول مسور سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھنٹی کی طرح ہے جس کے ارد گرد موتی لگے ہوئے ہیں, جس کے ہزاروں سوراخ ہیں. اسرافیل اسے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے. جب حکم ہوگا پھونکنے کا, ایک پھونک ماریں گے ساری کائنات فنا ہو جائے. کنٹرول ہمارا اسی سور کے اندر ہے ساروں کا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا سور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے اور سور کا ایک موتی دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے, وہ موتی اس پلڑے کے اوپر غالب آ جائے. اور سور کے بارے میں نبی نے فرمایا 3 طرح کا سور ہوگا. ہم نے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھا تھا سور پھونکیں گے, ہمیں یہ نہیں پتا ہے سور ہوتا کیا ہے, کیسے پھونکیں گے تو ہوگا کیا. آپ نے فرمایا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اتنی آواز ہوگی, آواز میں اتنی دہشت ہوگی. آپ نے فرمایا حمل والی کا حمل گر جائے گا, اونٹنی کا گوشت انسان کھانے کے لیے نکلے گا, لقمہ منہ میں نہیں ڈالے گا, یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی. دودھ پینے والا دودھ کی طرف بڑھے گا, ہاتھ نہیں بڑھائے گا, اس کی موت آ جائے گی. آپ نے فرمایا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, آسمان بھی چرچرانے لگے گا. آپ نے فرمایا مشرق بھی برباد ہو جائے گا, مغرب بھی فنا ہو جائے گا, کائنات میں بچے بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے, چرواہا اپنے مال لے کر جائے گا, چند قدم آگے نہیں اٹھائے گا, اس کی موت آ جائے گی. آپ نے فرمایا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی ایسا جانور نہیں ہے, جب پہلی پھونک آئے گی ہر انسان ہر جانور فنا ہو جائے گا. ایک دن نبی مسجد میں رو رہے تھے تو صحابی نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ قربان جائے, رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سور والا فرشتہ سور منہ کو رکھے ہوئے تھے, میں ہنسوں کیسے, مجھے ہنسی نہیں آتی. جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو, جو میں جانتا ہوں جو تم جان لو. آپ نے فرمایا تم رو گے زیادہ, ہنسو گے زیادہ کم. فرمایا میک اسرافیل ڈیوٹی ہے, سجدہ سر میں ہے, سور منہ میں ہے, اللہ کب حکم دے گا. یہ پہلا سور ہے. دوسرا سور اس پہ توجہ کرنا, ثم نفخ فی الاخری, اللہ حکم دے گا ایک سور تو نے پھونک دیا, سارے فنا ہو گئے, جاندار بے جان ہو گئے, حمل والی کا حمل گر گیا, زمین ریزہ ریزہ ہو گئی ہے, آسمان پھٹ گیا ہے. اے میکائیل دوبارہ سور پھونکو. آپ نے فرمایا جب سور پھونکیں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے الا موسیٰ, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. بخاری میں ہم نے حدیث پڑھی تھی مفتی صاحب سے, اس ٹائم انہوں نے بتایا تھا حضرت ابو بکر صدیق یا حضور کا کوئی اور صحابی ہے, اس کا ایک موسوی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. موسوی کہنے لگا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں تے تمام رسولوں پر فضیلت دی. ادھر ابو بکر صدیق کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمارے نبیوں کو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر فضیلت دی ہے. پھر موسوی کہنے لگا نہیں, میرا نبی افضل ہے. ابو بکر صدیق نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا. یہ آج کی حکومت تھی, آج کا قانون تھا. قادیانی بھی مسلمان ہے, احمدی بھی مسلمان ہے, وہ بھی ایک نبی کو مانتے ہیں. تم اپنے نبی کو مانو, وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں ظالم, ابو بکر صدیق کے سامنے اس نے اتنا کہا موسیٰ نبی سے افضل ہے, آپ نے تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا.
مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنگ یمامہ میں ابو بکر صدیق اٹھ پڑے، آپ نے اپنی تلوار سے ہزاروں کافروں کو قتل فی النار کر دیا۔ فرمایا قیامت تک کوئی نیا نبی نئی شریعت نہیں آ سکتی، ہمارا نبی افضل ہے، ہمارا رسول تھے، ہمارا جناب آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ آج جوانوں کو کہتے ویزا دیں گے ہم آپ کو، صرف آپ اتنا لکھوا دیں ہم احمدی ہیں، ہم آپ کو لڑکیاں دیں گے، آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے کہ میں احمدی ہوں۔ اے مسلمان، تم مال کی لالچ میں آ کے اپنے نبی سے بغاوت کر رہا ہے، اتنا یاد رکھ لینا، قبر میں مرزا نہیں آئے گا، اگر قبر میں آیا تو زہرا کا بابا آئے گا۔ کرے گی، اے اللہ یہ تورات بھی لے لے، یہ نبوت بھی لے لے، یہ رسالت بھی لے لے، مجھے بھی اس محمد کا امتی بنا دے۔ وہ تو خود دعا کرتے رہے نبی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ میں نے اس پہ بڑی شرح نکالی، وجہ کیا ہے؟ یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہیں، 313 رسول ہیں، سارے بے ہوش ہو جائیں گے دوسرے سور پر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی، میرے رب مجھے دیدار کروا۔ اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ ربی ارنی، اے اللہ ایک بار کروا۔ فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ ایک بار کروا۔ فرمایا پاک موسیٰ، جب تک آمنہ کا لال میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کسی نبی کو اجازت نہیں وہ خدا کے نور کا دیدار کرے۔ اے اللہ ربی ارنی، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا دیدار تو دور کی بات ہے، میں ایک تجلی دکھاتا ہوں، سیمپل پیش کرتا ہوں، پہلے سیمپل کو دیکھ لو، نور کو دیکھ لو، جے دل بھر جائے تو پھر مجھے بتانا، اپنا بھی کروا دوں گا۔ کہتے اللہ پاک نے پہاڑ کے اوپر ایک تجلی ڈالی، فَصَائِقَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب نور خدا کو دیکھا آپ بھی ہوش ہو گئے۔ سنی توجہ کرنا، جب آپ بھی ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، قوت سماعت کا یہ عالم ہے، 30 میل دور چیونٹی جا رہی ہے، آپ بتاتے تھے کہ چیونٹی چل رہی ہے۔ قوت بصارت کا یہ عالم ہے، 30 میل دور چیونٹی جا رہی ہوتی ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، آپ پہچان جاتے تھے۔ میں نے کہا موسیٰ نے خدا کو دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ فرمایا نور خدا کو دیکھا۔ میں نے کہا پھر مان لے، معراج کی رات میرے نبی نے نور خدا کو نہیں بلکہ خدا کا دیدار کیا ہے۔ اگر موسیٰ دور پہ رہ کر 30 میل دور چوٹی کی آواز سن سکتا ہے، میرا نبی گنبد خضراء میں رہ کر امتی کا درود و سلام سن بھی سکتا ہے، جواب بھی عطا فرما۔ ثم نفخ فی الاخری، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی بھی ہوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا موسیٰ نے رب کے نور کو دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے، میرا نبی بھی بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس نے نور خدا کو دیکھا ہے، وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے تو معراج کی رات خدا کا دیدار کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن میرا مصطفیٰ بھی بے ہوش نہیں ہوگا۔ آپ نے تو فرمایا میں اٹھوں گا فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، سل حاجتک، مانگو کیا مانگتے ہو، وَإِن تُعْطَ، میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو حضور کہتے ہیں میں سجدے میں جا کے کہوں گا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ فاطمہ بنت محمد بھی ہے، نبی نہیں مانگ رہے۔ آپ کی بیٹی زینب بھی ہے، نبی نہیں مانگ رہے۔ آپ کی بیٹی رقیہ بھی ہے، نبی نہیں مانگ رہے۔ آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی ہے، نہیں مانگ رہے۔ خلفائے راشدین نہیں مانگ رہے، عشرہ مبشرہ نہیں مانگ رہے، حسنین کریمین نہیں مانگ رہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کہے گا اے اللہ گناہگار تیرے ہیں، نیک میرے ہیں۔ باری آمنہ کے لال کی آئے گی، فرمایا نیک تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا گناہگاروں کو کیا کرے گا؟ فرمایا اے اللہ تو نے مجھے شفاعت دی ہے، آج شفاعت کر کے اپنی
اپنی امت کو ساتھ لے کر جاؤں گا. ارفع راسک یا محمد, سر اٹھائے, میرے نبی بے ہوش نہیں ہوں گے. پھر یہ اسرافیل کی تیسری ڈیوٹی ہے. آپ نے فرمایا پھر تیسرا سور پھونکیں گے, سارے بندے فتاتون افواجا, فوجیں بنا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. پانچویں ڈیوٹی, میرے نبی نے فرمایا میری عمر 100 سال کی تھی, اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا آپ نے اس نبی کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس کی نگہبانی کرنی ہے. 11 سال تک اسرافیل میرے ساتھ رہا, 11 سال سے لے کر 27 سال تک آپ نے فرمایا جبریل کی ڈیوٹی لی, جبریل میرے ساتھ رہا. جب معراج کی رات آئی ہے, اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ. آپ کہتے میں 70,000 کا جلوس لے کر نکلا, میکائیل 70,000 کا جلوس لے کر نکلا, جبریل بھی 70,000 کا جلوس لے کر نکلا. جبریل کہتے میں نے حضور کے براق کی لگام پکڑ لی, میکائیل نے نیچے پر رکھ دیے, تو اسرافیل نے آسمانوں کی طرف حکم دیکھا, عرض کی میرے مالک اجازت ہے, فرمایا اجازت ہے. آپ زمین پہ تشریف لائے, مصطفیٰ کے پالان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پالکی میں سوار ہو کے جا رہے تھے. اس دور میں علماء کو گھوڑوں پہ بٹھایا جاتا, پالکیوں پہ بٹھایا جاتا. تو آپ جا رہے ہیں, جب آپ پہنچے تو 4 جو بندے تھے, کہیں پتہ چلا کہ ایک سید زیادہ تھا, آل رسول ہے. آپ نیچے اترے, آپ نے فرمایا تو سید ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا سید ہو کے آل رسول ہو کر تو نے میری پالکی کو کندھا دیا ہے, تیری تو بڑی شان ہے, تیرا تو بڑا مقام ہے. اس نے کہا حضرت سید ہوں لیکن آپ عالم ہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, علماء کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا نہیں, تل کا بتل کا, احسان کا بدلہ احسان ہوگا. کل قیامت کے دن نبی نے پوچھ لیا, اے اعلیٰ حضرت اوپر بیٹھتا تھا, سادات کو نیچے بٹھا کے رکھتا تھا, اب تو پالکی پہ سوار ہوگا, اعلیٰ حضرت تیرے پالکی کو کندھا دیں گے. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے میری شفاعت نصیب ہو, فرمایا میری اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرے تو میری اہل بیت اطہار سے مودت بھی کرے. میکائیل کہتے ہیں میں نے پالان کے نیچے پر بچھائے, اسرافیل کہتے ہیں میں نے کندھوں پہ اٹھایا. تو میرے نبی نے کہا اسرافیل تیری بڑی شان ہے, اسرافیل تیرا بڑا مقام ہے, اسرافیل تو بڑی شانوں کا مالک ہے, آج تو میرا پلان نہ اٹھا. اسرافیل نے ایسی بات کی کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. کیا کہا, اے اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی آسمانوں پہ آ گیا, ایسی میں نے آپ کا پلان اٹھا لیا؟ نہیں, اللہ پاک نے جب میری تخلیق فرمائے, صدیوں سال میں نے سجدے کیے, صدیوں سال مجھ سے کوئی کلام نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. صدیوں سال میں نے رکوع میں گزارے, کوئی کلام نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. صدیوں سال میں نے قیام میں گزار دیے, صدیوں سال میں نے تسبیحوں میں گزار دیے. میں نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا, عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن, تو ہی اول تھے تو ہی آخر ہے. یہ کہتے ہیں نبی اگر اول آخر تھے, نبی زندہ ہیں, عمر 63 برس کیوں لکھواتے ہو نبی کی؟ میں کہ یہ بتا, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے روح کب ڈالی جاتی ہے؟ کہتے ہیں 4تھے مہینے. میں کہ تو آئی ڈی کارڈ پہ کیوں لکھواتا ہے میرا برتھ ڈے یہ ہے؟ وہ جو پیچھے 5 مہینے وہ نہیں لکھواتا؟ کہتے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں ہے. میں کہ بالکل, ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں نبی جب ظاہری دنیا میں تھے وہ عمر بتاتے ہیں, جو پردے والی عمر ہے وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے. اسرافیل کہتے ہیں جب میں نے عرش پہ دیکھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا آخری نبی آخری رسول ہوگا,
تمام رسولوں کا آخری رسول، تمام نبیوں کا آخری نبی ہوگا، اس پر ختم نبوت کی مہر لگ جائے گی، اسی کو قرآن دوں گا، اسی کو بڑی امت دوں گا، اسی کو مقام میں شفاعت دوں گا، اسی کے لیے زمین سجدہ گاہ بنا دوں گا۔ اسرافیل کہتے ہیں اللہ اتنی عبادت کی ہے، انعام نہیں دو گے؟ اتنے سجدے کیے ہیں، اتنا قیام کیا ہے، کوئی انعام تو ملنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ایک گھڑی ہو جس میں میں مصطفیٰ کی خدمت کر سکوں۔ وہ اسرافیل عرشوں پہ مانگ رہا ہے، اے اللہ صدیوں سال کی عبادت ہے، تجھے مجھے بیٹھا مل گیا نا نبی، قدر نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نا 500 روپے کی چادر لے کر دی ہے، کچھ دن بعد بیٹے نے 50 روپے کا جوتا خریدا، باپ نے دیکھا بیٹا 500 والی چادر کے ساتھ 50 والا جوتا صاف کر رہا ہے۔ اپنے کماؤ گے قدر آئے گی، آج باپ کے کھا رہے ہو، آج ماں کے پکی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہو، کل جب بیوی روٹی دے گی تو 4 گالیاں بھی دے گی، پھر تجھے پتا چلے گا ماں ماں ہوتی ہے تو باپ باپ ہوتا ہے۔ آج قدر کر لے مسلمان، جب یہ دنیا سے چلے گئے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کئیوں کو دیکھا اب روتے ہیں، اب فوت ہو گئے اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب کچھ نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اب تیری باری ہے، تو تیار ہو جا۔ استاد محترم پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات بتائی، ایک بیٹا اپنے باپ کو نہر میں ڈالنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا بیٹا اتنے نہ سٹی ادھر سٹی۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ کما تو دان تو دین، تو آج جیسا کرے گا یہ تیار ہے تیری اولاد ویسا کرے گی۔ میں تو روز یہ کیس دیکھتا ہوں، آئے دن یہ کیس دیکھتا ہوں۔ اے اللہ صدیوں سال میں نے تیری خدمت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، مجھے مصطفیٰ کی خدمت کا موقع دے دے۔ آپ نے فرمایا آج کی رات میں آسمانوں پہ تھا، میں نے کہا اے اللہ جبریل کو دیکھو یہ مصطفیٰ کے براق کی لگام پکڑ رہا ہے، وہ میکائیل کو دیکھو یہ پر بچھا رہا ہے، مجھے اجازت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا آج کی رات تجھے بھی اجازت ہے آقا، آج میں آپ کے پالان کو کندھا بھی دوں گا، ان آنکھوں سے آپ کا دیدار بھی کروں گا۔ جب گئے بیت المقدس تھا، پلان اٹھا کے اسرافیل گئے، اب گئے اوپر بیت المعمور پہ، اب اوپر والے کعبے کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ جبریل نے نبی کا ہاتھ پکڑا، توجہ کیجئے گا، آقا آئے، دوسرا ہاتھ میکائیل نے پکڑا، آقا میرے ساتھ آئے، پیچھے پیچھے اسرافیل ہے، آقا اے ہمارا کعبہ، یہ جبریل کا منبر ہے، یہ مصلی امامت ہے، یہ جو ہے مؤذن ہے یہ اذان دیتا ہے میکائیل، یہ جبریل امین نماز پڑھاتا ہے۔ آقا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں۔ میکائیل نے اذان دی ہے، اسرافیل نے تکبیر پڑھی ہے، باری آئی امامت کی، آپ نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، جبریل پیچھے ہٹا، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ نہیں اب میں سمجھاتا ہوں، امام وہ بنے جو علم میں سب سے زیادہ ہو، امام وہ بنے جو پرواز میں سب سے زیادہ ہو، امام وہ بنے جو حسن میں سب سے زیادہ ہو، امام وہ بنے جو تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، عمر میں، قرات میں، حسن میں، ہر چیز میں اعلیٰ ہو۔ اب مقتدی کو دیکھ لیتے ہیں، پیچھے کھڑا ہے جبریل جس کی پرواز اتنی ہے 1 سیکنڈ میں زمینوں آسمانوں پہ جاتا ہے، اس سے پیچھے کھڑا ہے میکائیل، خدا کی ساری کائنات میں روزی تقسیم کرتا ہے، اس سے پیچھے کھڑا اسرافیل، یہ وہ فرشتہ ہے جو فرشتوں کو آرڈر جاری کرتا ہے، اس سے پیچھے کھڑا ہے ملک الموت جو بندوں کی روح نکالتا ہے۔ جس نبی کے مقتدیوں کی شان کا یہ عالم ہے، ان کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ امام تو وہ بنتا ہے جو اعلیٰ ہے۔ میں کہہ دوں تیرا کھانا، میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، تو کہتا ہے مشرک ہو گیا۔ میں نے کہا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیسے دیتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا میکائیل کی۔ میں کہا جس کی ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ میرے نبی کا مقتدی ہے، میرے نبی کا مقتدی ہے۔ آپ نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی،
میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، ایک آخری حدیث ہے۔ ابو بکر تے حضرت عمر کا آپس میں مناظرہ ہوا، مناظرہ محبتاً مناظرہ تھا۔ آج کے مولویوں کا نہیں، ادھر بھی گالیاں دیتے ادھر بھی۔ ابو بکر صدیق کا موقف ہے اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عمر کا موقف ہے اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے تے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، بندہ اچھا کرے یہ بھی اللہ کرواتا ہے، جب بندہ غلط کروائے تو یہ اللہ کرواتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ حضرت عمر کہتے نہیں، اللہ پاک نے یہ اختیار دیا، چاہے تو اچھا کرو چاہے تو برا کرو۔ آپس میں جب مناظرہ ہوا فرمایا ایسا کرتے ہیں، نبی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوئے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ دونوں نے کہا آقا ہمیشہ مسکراتے رہو۔ خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا تم دونوں ابھی مناظرہ کر رہے تھے تقدیر پہ؟ جی آقا۔ آپ نے فرمایا آسمان پہ جبریل تے میکائیل بھی یہی مناظرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ فرمایا جبریل کا وہی موقف ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے۔ جبریل کہتا ہے میں ابو بکر کے ساتھ ہوں، تو گالیاں دے تیرے دینے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ جبریل کہتا ہے میں ابو بکر کے ساتھ ہوں، اس کا موقف درست ہے۔ میکائیل کہتا ہے میں عمر کے ساتھ ہوں، اس کا موقف درست ہے۔ میرے نبی پھر مسکرائے۔ آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا تم دونوں اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر، وہ دونوں جھگڑا اسرافیل کے پاس لے کر گئے۔ آقا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کرتا، جو اسرافیل کا فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اسرافیل نے عرشوں پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا ابو بکر آپ بھی ٹھیک ہو، عمر آپ بھی ٹھیک ہو، اللہ نے تقدیر کو پیدا کیا ہے، پھر دو راستے بنائے بندے کے اختیار میں، چاہے تو اچھا لے لے چاہے تو برے راستے پہ چلے۔ میں خدا جانتا ہے رات 11:15 کا ٹائم تھا، میں اسی حدیث کو سوچ رہا تھا، بیٹھا میرا نبی فرش پہ ہے، کیس آسمانوں پہ ہے، باتیں آسمانوں پہ ہو رہی ہیں، صلح آسمان پہ ہو رہی ہے، دعوے آسمان پہ ہو رہے ہیں۔ جو نبی فرش پہ بیٹھ کر عرش والوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ نبی گنبد خضرا میں رہ کر تجھے بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، پورے 2 منٹ، اگر 2 منٹ دے دو اللہ کرے آپ سے اسرافیل راضی ہو جائے۔ باپ میرے مولا علی کی ہے اس لیے میں 2 منٹ مانگ رہا ہوں۔ سنی ہوتے علی کا ذکر نہ کرے دل میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی۔ اب نعرہ تحقیق بھی لگا دو۔ سنیں مولا علی شیر خدا گھر میں تے فاطمہ بنت محمد نے کہا اے مولا علی 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نبی کی لخت جگر نور نظر صبر کر، بیوی کو بھی چاہیے، آج روزی روٹی نہیں ملی نا، وہ بھوکے سوکے پہ گزارا کر لے۔ یہ فاطمہ بنت محمد کی جو ہے نا عادت ہے۔ آپ نے فرمایا گزارا کر، فرمایا علی خود تو کر لوں گی، حسنین کریمین بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس 6 درہم پڑے ہیں، آپ راشن لے کر آؤ، میں گندم کو پیسوں گی، پھر اس سے جو خاک دھول ہے اس کو ہٹاؤں گی، پھر آٹا گوندوں گی، پھر روٹیاں بناؤں گی۔ آج تو یہ کہتی نا تندور سے روٹی لیا، پھر بھی کہتی میرا خاوند تو نہیں اچھا، پکی پکائی جو میری ہے، تو نے تو وہ دن دیکھے نہیں ہے۔ فاطمہ تو زارا چکی چلاتی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، نبی کے پاس ہی بابا غلام دے دو۔ آپ نے فرمایا تھک جاتی ہو جی؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو۔ یہ لیڈیز کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، نہیں تھکاوٹ ہوگی۔ غلام شلام کوئی نہیں ہے، خاون بیوی اپنے خاون کی خود خدمت کرے۔ مولا علی 6 درہم لے کر گئے، آگے ایک فقیر نے دیکھ لیا، انت علی ابن ابی طالب، اے مولا علی ہو، نبی کا ویر ہو، نبی کے وزیر ہو؟ فرمایا نام۔ فرمایا پیسے نہیں ہیں، بھوکا ہوں۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 کے 6 اس کی مٹھی میں رکھ۔ اے مسلمان، تو ایک جھولی میں 10 روپے ڈالتا ہے چندہ، تیری کوشش ہوتی ہے 5 والا ٹھپا میں واپس اٹھا دوں۔ دے وہ تجھے رہا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا ہے، پھر بھی اٹھا رہا ہے۔ 100 کا نوٹ ڈالتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے۔ جب اس نے تجھے بے حساب دیا، ماں کے پیٹ میں دیا، کوئی حساب نہیں لیا، جوانی بڑھاپے تیری نسلوں کو پالا ہے، تو اس کی راہ میں حساب لے رہا ہے۔
آپ نے فرمایا تھا ایک دن چندے کا اعلان کیا، فرمایا اللہ کے نام پہ چندہ کون دے گا؟ عثمان کھڑے ہو گیا، آقا میں دوں گا۔ آپ نے ادھر منہ کیا، اللہ کے نام پہ کون دے گا؟ او دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے، آقا میں دوں گا۔ آپ نے ادھر کو منہ کیا، فرمایا اللہ کے نام پہ کون دے گا؟ عثمان دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سنوئے، عثمان نے خدا کے نام پہ بے حساب دیا، قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب خدا کی جنت میں جائے گا۔ مولا علی نے 6 درہم دیے، واپس آ رہے، گھر آئے، فاطمہ بنت محمد نے کہا راشن، فرمایا وہ راستے میں فقیر تھا، وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، میں نے اس کو دے دیا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، آپ نبی کے پاس جاؤ۔ جا رہے ہیں، راستے میں عرابی مل گیا، بڑی خوبصورت ہے، بڑی سرخ قداور اونٹنی ہے۔ اس نے کہا مولا علی خریدو گے؟ آپ نے فرمایا پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، ادھار لے لو۔ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 100 درہم کی۔ 100 درہم کے لیے واپس گھر آ رہے تھے کہ فاطمہ کو بتاؤں گا، اونٹنی بھی لے لی ہے۔ گلی میں پہنچے، ایک اور عرابی مل گیا، فرمایا اتنی خوبصورت اونٹنی ہے مولا علی بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے، کتنے دو گے؟ کہا 300 درہم دوں گا۔ 300 درہم کی بیچی، واپس گئے دوسری گلی میں، پہلے والے عرابی کو 100 درہم واپس کیے، پیچھے بچ گیا 200۔ 200 میں سے 40 درہم کا راشن خریدا، پیچھے بچ گیا 160 درہم۔ 160 درہم بما راشن لے کر مولا علی گھر میں آتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا نے جب راشن دیکھا، ابھی ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی، فرمایا آج کھانا بنا رہی ہوں، جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ، میرے بابا نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ صبح کا ناشتہ بھی کرتا ہے، دن کا کھانا بھی، رب کے گلے شکوے کرتا ہے، دیکھنا میرے نبی کی سادگی۔ فرمایا جانا میرے بابا کو بلا کے لا، میں بیٹی ہوں، میں کیسے لقمہ اپنے منہ میں ڈالوں گی؟ ارے 5 دن سے تو میرے بابا نے کچھ نہیں کھایا، آج مجھے بندوں نے بتایا ہے تیرے نبی نے خطاب کیا ہے، خطاب کی وجہ سے ان کی زبان خشک ہو گئی ہے، میرے نبی کو کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ مولا علی جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ مولا علی کہتے جب میں نبی کو بلا کے لایا، میں نے کھانا سامنے رکھا، حضور مسکرا پڑے۔ میں کہا آقا خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا اونٹنی والا واقعہ تو سنائے گا یا ہم سنائیں؟ اے اونٹنی والا تو واقعہ سنائے گا یا ہم سنائیں؟ آقا آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا چھوڑنا ذرا سنا۔ آقا ایسے لیت دی، آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے بیچنے والا کون تھا؟ آقا نہیں، فرمایا بیچنے والا میکائیل تھا، خریدنے والا اسرافیل تھا، اور وہ اونٹنی کوئی عام نہیں تھی، اسی اونٹنی پہ قیامت کے دن زہرا بیٹھ کر خدا